إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 101 سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدل دیتے ہیں آیتاً کسی بھی آیت کو مکان آیہ ایک آیت کی جگہ پر۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے بما ينزل اس نے جو نازل کیا۔ قالوا، وہ کہتے ہیں انما انت مفتر، کہ بے شک آپ گھڑنے والے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ جو ہے آیت کے ناسخ اور منسوخ ہونے کا مسئلہ پیچھے سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے۔ یعنی ایک حکم کو، پہلے ایک حکم ہوتا ہے شریعت کا، اللہ تعالیٰ اس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس حکم کو ختم کر کے پھر اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ تو پہلے والے کو جو ہے منسوخ کہتے ہیں، جو بعد میں آنے والا حکم ہو اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پہلے اور بات تھی، اب اور بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک ہی بات ہوتی نا، تو یہ اپنی طرف سے یا کسی نے اس کو بتایا ہے، اس لیے پہلے اور بات آئی تھی، اب جو ہے بات تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ رب العالمین کے احکامات کیا ہیں، اللہ کی حکمت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین تو اپنا حکم اپنی پوری مصلحت اور حکمت کے ساتھ جو ہے نازل کرتے ہیں۔ پہلے کوئی اور حکمت تھی، اب وہ تقاضا پورا ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اب اس کو مزید دین کو، شریعت کو مضبوط کرنے کے لیے اب اگلا حکم نازل کر دیا۔ ٹھیک، تو یہ اللہ رب العالمین کی حکمتوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے، اسی لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے نزلہ روح القدس، نازل کیا ہے، اس کو اتارا ہے روح القدس جبریل امین نے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مضبوط کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہدی وبشریٰ، اور یہ قرآن ہدایت ہے، والبشریٰ، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، فرما برداری کرنے والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، کہ بے شک وہ، یقولون وہ سب کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ سکھایا ہے اس کو ایک بشر نے، یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ اب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ قرآن کسی اور انسان نے سکھایا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، یہ جس بندے کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ فلاں بندے نے سکھایا ہے، وہ تو اعجمی، وہ تو عجمی ہے۔ وہذا لسان عربی مبین، اور یہ جو ہے واضح عربی زبان ہے۔ بعض غلام تھے جو تورات و انجیل سے واقف تھے، پہلے وہ عیسائی یا یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، ان کی زبان بھی غیر فصیح تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فلاں غلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جس آدمی یا جس آدمیوں کی طرف نام لیتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں کہ فلاں نے سکھایا، وہ تو عربی زبان کی فصاحت کے ساتھ بول بھی نہیں سکتے، جبکہ قرآن تو ایسی صاف واضح عربی زبان ہے کہ جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز و بیان میں بے نظیر ہے، اور چیلنج کے باوجود اس کی مثال جیسی ایک صورت بھی تم نہیں بنا سکتے، اور دنیا بھر کے فصحاء، بلغاء اور بڑے بڑے زبان کے ماہر اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ عرب اس شخص کو عجمی اس لیے کہتے گنگا، کہ وہ جو بول نہیں سکتا، اس کی زبان فصاحت و بلاغت سے قاصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لسان عربی مبین، یہ تو واضح عربی زبان ہے، اس زبان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان الذین لا یؤمنون بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو نہیں ہدایت دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی کئی دفعہ گزرا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، کب؟ جب اس نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت استعمال ہی نہیں کی۔ لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، آیتوں کو دیکھا، لیکن ٹھکرا دیا، اسے پستے پشت ڈال دیا اور
دنیا کو ترجیح دی، اپنی دنیا کی خاطر اللہ رب العالمین کے احکامات کو جھٹلایا، اب اللہ رب العالمین کسی کو زبردستی تھوڑی ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اب ہدایت کے راستے بند ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک جھوٹ تو وہ باندھتے ہیں، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، فاولئک هم الکاذبون، اور وہ جھوٹے ہیں۔ اور ہمارا پیغمبر تو ایمانداروں کا سردار ہے اور ان کا قائد ہے، اس نے تو اللہ کی آیتوں کو مانا ہے، یہ کس طرح جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اس پر نازل نہ ہوئی ہو اور وہ یوں ہی کہہ دے کہ یہ کتاب مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس لیے ہمارا پیغمبر جھوٹا نہیں، یہ خود جھوٹے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب کے منکر ہو گئے۔ جھوٹے تو یہ ہیں، ہمارا پیغمبر تو آیتوں پر ایمان لانے والا ہے، اس کتاب پر ایمان لانے والا، اور بلکہ ایمانداروں کا سردار۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ جواب دیا۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔